آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور الحاج سید مجاہد حسین رضوی صاحب کے روح کو ایصال فرما دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وخلق الاشیاء ناطقة بحمدہ وشکرہ، حمیدا لم یزل محمودا لا یزال۔ الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی شرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ورحمت للعالمین، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین، لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین۔ روحی وارواح العالمین لہ الفدا، ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن مجید کے جس آیہ کریمہ کی تلاوت آپ کی خدمت میں کی ہے وہ سورہ انبیاء کی 73ویں آیت یعنی آیت نمبر 73 ہے۔ اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں کل کی مجلس میں بھی ہم نے اختصار کے طور پر اس کا ترجمہ کیا تھا، اور آج بھی مختصراً ترجمہ اور اس کی توضیح اور اس کے بعد جو ہمارا موضوع ہے اس کی طرف انشاءاللہ چلیں گے۔ خداوند عالم اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جس کو ہم امام بناتے ہیں۔ امام کی جمع ہے ائمہ۔ جس کو ہم امام بناتے ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ یہدون بامرنا، وہ ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے انہیں خیرات کی طرف، کار خیر کی طرف، نیک کاموں کی طرف وحی کی ہے۔ وہ کار خیر کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرنا، وایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا، وکانوا لنا عابدین، اور ان کی 5ویں صفت یہ ہے کہ وہ ہماری عبادت کرتے ہیں، ہمارے عبادت گزار بندے ہیں۔ تو عزیزو، اللہ کی طرف سے جو امام بن کر آتا ہے، دیکھیں بہت فرق ہے ہمارے بنائے ہوئے خلیفہ یا ہمارے بنائے ہوئے لیڈر یا رہبر اور خدا کے بنائے ہوئے امام میں۔ جو خدا کی طرف سے بن کر آتا ہے اس کی صفت یہ کہ یہدون بامرنا، خداوند عالم فرماتا ہے کہ وہ
ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں، لوگوں کو ہمارے دین کی طرف بلاتے ہیں، ہمارے دین کی ہدایت کرتے ہیں۔ اب دنیا میں بہت سارے لیڈروں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کچھ پوزیشن مل جاتا ہے، جب ان کے مرید بڑھ جاتے ہیں، جب ان کے چاہنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو ان کا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے، وہ اپنی ہی طرف لوگوں کو بلاتے رہتے ہیں کہ مجھے مانو، میں ہی سب کچھ ہوں۔ لیکن جو اللہ کی طرف سے بنایا ہوا امام ہوتا ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلکہ خدا کی طرف دعوت دیتا ہے، دین خدا کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اس کا وجود بھی ہدایت ہے، اس کا عمل بھی ہدایت ہے، اس کی رفتار اور اس کی گفتار کے ذریعے سے بھی ہدایت ہے، اس کا اخلاق بھی ہدایت کا سبب بنتا ہے، اس کا علم بھی ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ یعنی وہ جہاں جاتے ہیں، جس حال میں ہوتے ہیں، دین خدا کی طرف لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں، اور اس معاملے میں اور اس عظیم ذمہ داری میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ دیکھیے، جہاں انسان کو دنیا میں کچھ کمالات مل جاتے ہیں، فرق کو پہچانیں۔ ہمارے اور اماموں کے درمیان، دنیا والے اور خدا والوں کے درمیان فرق کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ دنیا والوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ خود اپنی طرف سے کوئی کمال دکھاتے ہیں، کوئی ہنر دکھاتے ہیں تو خود کو پہچانوانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اہل بیت وہ ہستیاں ہیں کہ جب بھی وہ کمال دکھاتے ہیں، کوئی معجزہ دکھاتے ہیں تو خود کو نہیں، اپنے خدا کو پہچانواتے ہیں۔ امام علی نے بھی جو اپنی طرف سے معجزہ دکھایا، یعنی ڈوبے ہوئے سورج کو مغرب سے دوبارہ پلٹانے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا؟ خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اور سجدہ کر کے بتا دیا کہ دیکھو، جب مخلوق ایسا ہے تو خالق کیسا ہوگا، جب عابد ایسا ہے تو وہ معبود کیسا ہوگا، جب بندہ ایسا ہے تو اس کا خدا کیسا ہوگا۔ یہ ہے یہدونا بامرنا، یعنی اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے امام وہ ہوتے ہیں جو دین خدا کی ہدایت کرتے ہیں۔ عزیزو، آئیے میں انشاءاللہ جو بات کے آیت کے الگ الگ رخ ہیں، جس میں الگ الگ اماموں کی صفات بیان کی گئی ہیں، انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں اس کا تذکرہ کروں گا۔ کوشش یہ کریں کہ ہر مجلس میں آیت کو سمجھیں یا آیت کے کسی حصے کو سمجھیں اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ عزیزو، ہماری مجلسوں کا جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، وہ امام زین العابدین علیہ السلام اور ان کی حیات طیبہ، بایوگرافی آف امام زین العابدین۔ یہ ایام شہادت ہیں۔ ایک قدم امام سے قریب ہونے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے کہ جس امام کی شہادت کی مناسبت ہے اسی امام کے بارے میں ہم زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کریں، بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ جہالت ہم کو امام سے دور کر دیتی ہے، دین سے دور کر دیتی ہے، خدا سے دور کر دیتی ہے۔ جتنا زیادہ معلومات میں اضافہ ہوگا، کیوں جتنے اصحاب امام گزرے ہیں، کیوں وہ امام کے عمل کے ساتھ ساتھ تھے، جو امام فرماتے تھے اس کے آگے سر تسلیم کو خم کر دیتے تھے، ذرہ برابر بھی مخالفت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا علم اس معیار پر تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں امام کو سمجھنے اور پہچاننے کی کوشش کی۔ تو لہٰذا عزیزو، جتنا زیادہ ہم اپنے امام کو پہچاننے کی کوشش کریں گے اتنا زیادہ ہم امام سے قریب ہو سکتے ہیں۔ تو امام کو پہچاننے کا ایک ذریعہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اور آج بھی اسی سلسلے کو میں آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا، وہ یہ ہے کہ زمانے کو پہچانیں۔ میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا، اگر آپ کو یاد ہوگا، کہ میں نے عرض کیا کہ مومن کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ زمان شناس ہوتا ہے، زمانے کو پہچانتا ہے، زمانے کے حالات سے آگاہ اور باخبر رہتا ہے، بے خبر نہیں ہوتا۔ جو بے خبر ہوتا ہے اسے مومن نہیں کہا جاتا۔ اس لیے کہ فیصلے لینے میں حالات کا بہت زیادہ دخل ہے، زمانے کی پہچان کا بہت زیادہ دخل ہے۔ جہاں زمانے کو پہچاننا ضروری ہے، وہیں پر میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا کہ دشمن شناسی، دشمنوں کو بھی پہچاننا ضروری ہے کہ ہمارا دشمن ہے کون۔ آج کے زمانے میں یہی حال ہے،
ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے، ورنہ دوست و دشمن ہر جگہ ملے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارا کون دشمن ہے؟ یہ ہمارا اپنا ذاتی دشمن نہیں، دیکھیں دین کا دشمن کون ہے۔ اس لیے کہ کسی سے محبت کرنا ہے، کسی سے دشمنی اور عداوت کرنا ہے، تو اس کے لیے بہترین حدیث میں معیار بتایا گیا ہے کہ اپنی ذات کو معیار قرار نہ دو، یعنی مجھے پسند نہیں تو وہ دشمن ہے، مجھے پسند ہے تو یہ دوست ہے۔ اپنی ذات کو معیار قرار نہ دو، بلکہ اللہ کی ذات کو معیار قرار دو، یعنی جو اللہ کو پسند ہے وہی مجھے بھی پسند ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہے میں بھی اس سے ناراض ہوں، اسے میں بھی اپنے قریب نہیں کرتا۔ یعنی دوستی اور دشمنی کا معیار خدا ہونی چاہیے۔ الحب للہ والبغض للہ، کسی سے محبت بھی کرنا ہے تو خدا کے لیے، کسی سے دشمنی کرنا ہے تو بھی خدا کے لیے۔ تو دشمن ہمارا اپنا ذاتی دشمن نہیں، جو دشمن ہوگا وہ خدا کا دشمن ہوگا، دین خدا کا دشمن ہوگا، رسول اور امام کا دشمن ہوگا۔ تو عزیزو، میں نے عرض کیا کہ جہاں مومن کی ذمہ داری زمانے کو پہچاننا ہے، وہیں اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ دشمن کو پہچانے تاکہ دوست سمجھ میں آئیں۔ میں نے کل عرض کیا کہ ہمیں دیکھنا یہ کہ جو امام زین العابدین کی زندگی گزری ہے 57 سال کی، 57 ایئرز کی، اس میں کتنے حکمران گزرے ہیں، ان کی حالت کیا تھی، ان کے کارنامے کیا تھے۔ بہت مختصر، زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور ڈیپ میں انہیں جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس مختصر طور پر جاننا ضروری ہے۔ میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا کہ بنی امیہ کا جو پہلا خلیفہ یا پہلا حکمران گزرا ہے وہ معاویہ ابن ابی سفیان، جس نے 20 سال حکمرانی کی ہے، بہت بڑا علاقہ تھا، 20 سال حکمرانی کی ہے، اور بہت سارے سیاہ کارنامے ان کے دور حکومت میں انجام پائے ہیں۔ امام علی علیہ السلام اور ان کی اولاد پر لعن طعن کرنا، استغفر اللہ، اسی زمانے سے شروع ہوا ہے، یہاں تک کہ ممبروں پر ان کے خطیب جاتے تھے اور اہل بیت کو، امام علی کو خصوصیت کے ساتھ اور اولاد علی کو برا بھلا کہتے تھے۔ ان کے خطبے اس وقت تک مکمل نہیں ہوتے تھے جب تک کہ علی اور اولاد علی کو برا نہیں کہا جاتا تھا۔ ایسا خطرناک دور گزرا ہے۔ ان کی حکومت کی بنیاد ہی دشمنی اہل بیت پر، یعنی علی اور اولاد علی کی دشمنی پر رکھی گئی تھی۔ یہاں تک کہ تاریخ میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ جعل حدیث، یعنی جھوٹی حدیثوں کو گڑھنے کا سلسلہ بھی اسی حکومت سے چلا، یعنی معاویہ کے زمانے سے چلا ہے۔ اس نے باقاعدہ طور پر بہت سارے راویوں کو، بہت سارے صحابہ کو اس لیے مقرر کیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ جتنا ممکن ہو سکے رسول اللہ کی حدیثوں کو گڑھیں، یعنی نئی نئی حدیثوں کو ایجاد کریں، یعنی معاویہ کی مدح میں، بنی امیہ کی مدح میں اور دوسرے خلفاء کی مدح میں زیادہ سے زیادہ حدیثوں کو ایجاد کریں، اور جتنا ممکن ہو سکے اہل بیت کو دور کرنے کے لیے یا علی اور اولاد علی کی مذمت کے لیے حدیثوں کو نقل کیا کریں۔ یہ اسی زمانے سے چلتا آ رہا ہے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ کتنا خطرناک دور گزرا ہے یہ بھی علی اور اولاد علی علیہم السلام کے لیے۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑا خطرناک کام کیا، جو وعدے کی خلاف ورزی کی اور صلح نامے کی خلاف ورزی کی، یزید ابن معاویہ کو، اپنے ہی بیٹے کو اس نے اپنے بعد جانشین مقرر کر دیا۔ میں نے کل بھی اس کے کارنامے کے سلسلے میں بتایا کہ اس کی اپنی زندگی میں کیا کارنامے ہیں، اس کی شخصی زندگی کیا حال تھا، اور اس کا وجود جو ہے اسلام کے لیے، دین کے لیے، مسلمانوں کے لیے کتنا خطرناک تھا۔ اور یہ بظاہر جو اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہہ رہا تھا، مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے اس نے کتنی بڑی غداری کی ہے اپنی دور حکومت میں۔ تو یہ دوسرا دور معاویہ کا، صرف 4 سال سے زیادہ معاویہ کے بیٹے یعنی یزید ابن معاویہ کا 4 سال سے زیادہ مدت اس کی نہیں گزری، 60 سے 64 تک۔ دیکھیے، میں عرض کروں گا انشاءاللہ اسی مجلس کے آخر میں کہ کیوں اس کی مدت اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھی۔ امام سجاد علیہ السلام کے خطبے اور ان کے کاوشوں اور ان کی محنتوں اور ان کے عمل کا نتیجہ تھا کہ یہ زیادہ سے زیادہ دنوں تک ٹک نہیں سکا، اور یزید کے بعد یزید کا بیٹا
معاویہ ابن یزید جو ہے وہ سن 64 میں یعنی 64 میں تخت خلافت پر آیا اور چند دن سے زیادہ وہ حکومت نہیں کر سکا، اور اس نے صاف یہ اعلان کر دیا کہ یہ حکومت ہمارا حق نہیں ہے، یہ خاندان رسالت کا حق ہے، یہ اہل بیت کا حق ہے، یہ علی ابن الحسین زین العابدین کا حق ہے۔ یہ کہہ کر اس نے حکومت کی باغ دوڑ جو ہے وہ چھوڑ دی، ترک کر دیا اس نے، اور اس کے بعد فوراً جو مسلمانوں کا حکمران بنا وہ مروان ابن حکم۔ اس کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے تاکہ بہت مختصر طریقے سے، یہ مروان کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے کہ جسے رسول اللہ نے اس کے باپ کے ساتھ شہر بدر کیا تھا، جلا وطن کیا تھا، مدینے سے نکالا تھا، طائف کی طرف وہ چلے گئے تھے، ان کو تبعید کر دیا گیا تھا، ان کو شہر بدر کر دیا گیا تھا، اور رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی ان کو واپس نہیں بلایا گیا۔ پہلے خلیفہ کے زمانے میں بھی وہ واپس نہیں لوٹے، اور دوسرے خلیفہ کے زمانے میں بھی ان کو واپس نہیں بلایا گیا، لیکن تیسرے خلیفہ نے ان کو مدینے میں واپس بلا لیا۔ نہ صرف ایک بلا لیا بلکہ اپنی بیٹی سے اس نے شادی بھی کروا دی۔ اور یاد رکھیے گا، رسول اللہ کے حکم کی صریح خلاف ورزی کرنا، آپ خود اندازہ کریں، آپ فیصلہ کریں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس لیے کہ رسول اللہ جس کو نکال دیں اس کو ہم کس طرح سے واپس بلا سکتے ہیں؟ یہ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے؟ کیوں رسول اللہ نے نکالا تھا؟ کیوں تبعید کیا تھا؟ کیوں جلا وطن کیا تھا؟ اس لیے کہ یہ مروان اور ان کا باپ جو ہے رسول اللہ کے اسرار کو ان کے دشمنوں سے یعنی قریش کے لوگوں سے جا کے بیان کر دیتے تھے، لہٰذا جس کی وجہ سے پیغمبر اسلام نے یہ فیصلہ لیا اور ان کو مدینے سے نکال دیا تھا۔ اب ایسا شخص اگر حکومت میں آئے تو آپ خود اندازہ کریں کہ لوگوں کا حال کیا ہوگا۔ اور اس کے بعد مروان ابن حکم کے بعد یہ صرف 10 مہینے سے زیادہ حکومت نہیں کر سکا۔ اس کے بعد عبد الملک ابن مروان، یہ تقریباً جو ہے 20 سال تک حکومت میں رہا، اس نے 20 سال حکمرانی کی ہے، لمبا عرصہ گزرا ہے، اور یہ بھی بہت بڑا ظالم و جابر بادشاہ یا حکمران گزرا ہے، اور اس کے زمانے حکومت میں بہت سیاہ کارنامے، اور اسی کا ایک گورنر جس کو اس نے گورنر مقرر کیا تھا کوفے کے لیے، یعنی کوفے کا حاکم قرار دیا تھا، وہ ہے حجاج ابن یوسف ثقفی، جو بہت ہی ظالم و جابر سفاک بادشاہ، بہت زیادہ مشہور ہے اس کا ظلم اور اس کا ستم لوگوں پر۔ یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ اس نے اپنے دور حکومت میں حجاج نے 1,20,000 سے زیادہ شیعوں کو قتل کیا تھا، اہل بیت کے چاہنے والوں کو، اور بعض تاریخ میں جو روایات ہیں اس میں بتایا گیا کہ 1,30,000 یہ سب کے سب شیعہ تو نہیں تھے، یہ سب علی کے چاہنے والے نہیں تھے، صرف شبہے میں اگر ڈاؤٹ بھی ہو جاتا تھا کہ یہ شیعہ ہے تو اسے فوراً قتل کر دیا جاتا تھا۔ آپ خود اندازہ کریں اس زمانے میں 1400 سال پہلے شہر کی جمعیت پاپولیشن کتنی رہی ہوگی، علاقے میں کتنے لوگ رہے ہوں گے، اور کتنی دہشت لوگوں کے دلوں میں بیٹھی رہی ہوگی۔ یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ اس کے فوجی، اس کے سپاہی جو ہے وہ بازار میں نکلتے تھے اور سید سید کہہ کے پکارتے تھے، جو سید ہوتا تھا وہ مڑ کے دیکھتا تھا تو اسی وقت اس کو وہیں پر قتل کر دیا جاتا تھا۔ کہ اتنا بڑا ظالم جابر بادشاہ، یہاں تک کہ شہر سے جو ہے وہ خون کی ندیاں اور نالیاں جو ہے وہ نکلتی تھیں، اتنا بڑا ظالم و جابر بادشاہ گزرا ہے۔ اور جناب قمبر مولا امیر المؤمنین کے غلام جو ہے اسی دور حکومت میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ 80 سال کا سن ہے جناب قمبر کا، ایک مرتبہ گرفتار کر کے حجاج کے دربار میں پیش کیا گیا تو حجاج نے قمبر سے خطاب کر کے کہا، اے قمبر، سنا ہے کہ تمہارے دل میں علی کی محبت ہے۔ جناب قمبر نے مسکرا کر کہا، میرے دل میں علی کی محبت ہے اور میں اس پر فخر بھی کرتا ہوں اور میرے زندگی کا یہی سرمایہ ہے۔ حجاج نے کہا، معلوم ہے تمہیں اس کی کیا سزا ہے؟ کہا، جو سزا تو دینا چاہے دے دے،
اس لیے کہ ہم موت سے ڈرتے نہیں ہیں، موت سے گھبراتے نہیں ہیں۔ جب اس نے قتل کی سزا سنائی تو ایک مرتبہ مولا کا شکریہ ادا کیا جناب قمبر نے، یہ کہہ کر کہ مولا آپ نے میری شہادت کے سلسلے میں پیشن گوئی تو کر دی تھی، لیکن جب میں بوڑھا ہو گیا، 80 سال کا ہو گیا، تو میں دل ہی دل میں یہ سوچتا رہا کہ اب میں جنگ میں جا نہیں سکتا، اب یہ مجھے شہادت کا رتبہ کیسے نصیب ہوگا۔ اے میرے مولا، تیری پیشن گوئی پر میری جان قربان کہ تیری محبت کی وجہ سے 80 سال کی عمر میں بھی شہادت کا رتبہ مجھے نصیب ہو رہا ہے۔ یہ ہے محبت علی، کہ جس کے دل میں علی کی محبت رس بس جاتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس محبت کو چھین نہیں سکتی۔ جس طرح سے مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میری محبت میزان ہے مومن اور منافق کی پہچان کے لیے، اگر میری محبت کے وجہ سے مومن کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں اور اس ٹکڑوں کو جلا بھی دیا جائے، خاک کے ذروں کو منتشر بھی کر دیا جائے، تو اس کے دل سے محبت جانے والی نہیں ہے۔ اور اگر دنیا کی ساری حکمرانی، ساری دولت اور پہاڑ کو بھی سونا اور جواہرات میں تبدیل کر کے منافق کو دے دیا جائے، تب بھی وہ مجھ سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن مومن ہی پہچانتا ہے کہ علی کی محبت کا مزہ کیا ہے۔ تو عزیزو، یہ حکمران امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں گزرے ہیں۔ کتنا کٹھن مرحلہ رہا ہوگا امام سجاد کے لیے، ایسے پرآشوب ماحول میں، اس لیے کہ امام سجاد کا دور بنی امیہ کے عروج کا دور، یہ پورے بنی امیہ کے حکمران جو ہے تقریباً 91 ایئرس، ایک صدی سے بھی کم ان کا دور حکومت گزرا ہے۔ اب ذرا انصاف سے بتائیں، جنہوں نے تقریباً 90 سال تک حکمرانی کی ہے اسلامی ملکوں پر، آج وہ کہاں ہیں؟ ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ سروں پر حکومت کرنا اور ہے، طاقت کے بلبوتے پر، اسلحے کے بلبوتے پر، مال و دولت کے بلبوتے پر سروں پر حکومت کرنا اور ہے، دلوں پر حکومت کرنا اور ہے۔ بنی امیہ کے حکمرانوں نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر لوگوں کے سروں پر حکومت کی ہے، لیکن اہل بیت نے، علی اور اولاد علی نے اخلاق اور علم اور تقوی اور ایمان کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں محبت کی ہے، جو آج تک ان کی حکومت قائم ہے۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیرے میں، حسین آج بھی زندہ ہے ہر سویرے میں۔ تو 91 ایئرس حکمرانی کرنے والے کہاں ہیں؟ ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اس لیے کہ نہ ظالم کی حکومت پائیدار رہتی ہے، نہ اس کا ظلم پائیدار رہتا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی نام و نشان رہتا ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ ظالم کے زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ ختم ہو کے رہے گا، اس کا ظلم بھی ختم ہو کے رہے گا، لیکن مظلوم کی یاد باقی رہے گی، مظلوم کا تذکرہ باقی رہے گا۔ تو عزیزو، اگر امام زین العابدین کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے، یعنی کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد، تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ یعنی کربلا تک امام زین العابدین کی زندگی 23 سال تک گزری ہے، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کربلا میں جو پہنچے تھے وہ 23 سال کا سن تھا، اور کرب و بلا کے بعد آپ نے 34 برس زندگی گزاری ہے، کل ملا کے 57 سال ہوئے۔ دیکھیے، جہاں اخلاق، علم، عمل، تقوی، عبادت، پرہیزگاری، یہ سب اپنی جگہ پر، اس لیے کہ امام دنیا میں آتے ہیں تو سجدہ کرتے ہوئے اور دنیا سے جاتے ہیں تو سجدہ کرتے ہوئے۔ اب یہاں پر امام کی شجاعت کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ کیسے آپ گفتگو کریں گے امام زین العابدین کی شجاعت کے بارے میں، اس لیے کہ اکثر
لوگوں نے یہی سنا ہے کہ امام جو ہے وہ خاموش تھے یا بیمار تھے، یا بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ بیمار بھی تھے، لاچار بھی تھے، مجبور بھی تھے۔ یقیناً امام کربلا میں بیمار تھے، وہ بھی روایت میں بتایا جاتا ہے کہ بس چند دن کے لیے بیمار تھے۔ امام ہمیشہ بیمار نہیں تھے، وہ بھی بمصلحت پروردگار، الہی مصلحت کے تحت، اس لیے کہ امامت کو بچانا تھا، نسل امامت کو بچانا تھا، دین کو بچانا تھا، اور پیغام کربلا کو دنیا والوں تک پہنچانا تھا، اس لیے مصلحت الہی کے تحت کچھ دن جو ہے وہ امام بیمار تھے۔ اور شیخ مفید نے یہاں تک لکھا ہے کہ شب عاشور سے عاشور اور شام غریبہ یعنی 2 دن یا زیادہ سے زیادہ 3 دن تک امام جو ہے وہ بیمار تھے، اور اس کے بعد اس بیماری کا اثر کوفہ اور شام میں جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کو قافلے کے ساتھ بازاروں میں پھرایا گیا، اس کے بیماری کا اثر ضرور رہا ہے، لیکن جو بیماری تھی اصل کچھ ہی دن کی تھی۔ امام لاچار نہیں ہوتا، امام مجبور نہیں ہوتا، وہ مختار کل ہوتا ہے، وہ صاحب اختیار ہوتا ہے، اس لیے کہ ولایت تکوینیہ اس کے پاس ہے، ولایت تشریعہ اس کے پاس ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ دنیا کے ذرے ذرے پر امام کا اختیار ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ امام خود جانتے ہیں کہ کب اختیار کو استعمال کرنا ہے اور کب استعمال نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ اختیار کی منزل اور ہوتی ہے، امتحان کی منزل اور ہوتی ہے۔ کربلا اختیار کی منزل نہیں ہے بلکہ امتحان کی منزل ہے۔ امام نے امتحان دیا ہے۔ اب دیکھیے مقصد کیا تھا امام کا، امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا کربلا جانے کا؟ دین کی حفاظت۔ اب دین کی حفاظت کبھی جان دے کر ہوتی ہے اور کبھی جان بچا کر ہوتی ہے۔ امام حسین اور ان کے اصحاب و انصار 72 شہیدوں نے جان دے کر دین کو بچایا، اور کچھ لوگوں نے یعنی امام زین العابدین اور کچھ بچے اور کچھ عورتیں بیویوں نے جان بچا کر دین کی حفاظت کی ہے۔ اس لیے کہ جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے دشت کرب و بلا میں اپنی ساری قربانیاں پیش کر کے دین کو بچا لیا ہے، اس کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا ضروری تھا۔ یہ اہم ذمہ داری امام زین العابدین نے کرب و بلا کے بعد سنبھالی ہے۔ اور جو آج کل ہم بھی دنیا بھر میں جو عزاداری ہو رہی ہے، یہ امام زین العابدین اور جناب زینب کبریٰ کی یادگار ہیں۔ آئیے ہم امام زین العابدین کے شہادت سے پہلے جو آپ نے اپنی زندگی میں شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو اکثر اعتراض ہوتے ہیں یا کچھ آبجیکشن ہوتا ہے، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم امام کو نہیں پہچانتے ہیں۔ امام کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ہم ان کے زندگی میں ان کے کارناموں کے سلسلے میں اعتراض کر دیتے ہیں کہ اس امام نے جنگ کیوں کی، اس امام نے صلح کیوں کی، اور یہ امام خاموش کیوں رہے، اور ان کے کارنامے کیوں رہے۔ میں نے اس لیے کل کی مجلس میں بھی اور آج کی مجلس میں بھی زمانے کے حالات کو بیان کیا تاکہ کوئی یہ اعتراض نہ کرے، اور دشمنوں کے حالات کو بتایا تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے۔ اس لیے کہ جو امام ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے حالات سے بخوبی واقف ہوتا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کب مجھے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ امام کو نہیں پہچانتے، اس لیے ہم اعتراض کر دیتے ہیں۔ امام کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ میں ایک حدیث بہت خوبصورت عظمت امام کے سلسلے میں، امام ہوتا کون ہے، بہت خوبصورت حدیث ہے، اس کو تحفے کے طور پر آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ چنانچہ چند آدمی، چند لوگ امام کے چاہنے والے شیعہ جیسے آپ اور ہم ہیں، مسجد میں بیٹھ کر امامت کے سلسلے میں آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ امام کون ہوتا ہے، اس کے اختیارات کیا ہوتے ہیں، وہ کیا کر سکتا ہے، کیا کر نہیں سکتا، یہی گفتگو ہو رہی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ اتنے میں ہمارے 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ الرضا تشریف لائے۔ جب قریب پہنچے، ان لوگوں کی گفتگو کو سنا تو ایک مرتبہ فتبسم، امام مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد لوگوں کو سمجھایا کہ امام کون ہوتا ہے، امام کو پہچانے۔ بہت خوبصورت حدیث ہے۔ امام فرماتے ہیں امام کون ہوتا ہے؟ الامام واحد الدہر، امام
پورے زمانے میں اکیلا ہوتا ہے، یعنی اس کے مرتبے پر کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، پورے زمانے میں جو امام ہوتا ہے اس تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. لا یدانی ہے احد، کوئی بھی ان کے مرتبے تک پہنچ ہی نہیں سکتا، ان کے برابر ہو ہی نہیں سکتا. ولا یعادلہ عالم، اور کوئی عالم بھی ان کی برابری نہیں کر سکتا، چاہے جتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو، عالم دہر ہی کیوں نہ ہو، کئی سبجیکٹس میں ماہر ہی کیوں نہ ہو، لیکن علم میں بھی، اس لیے کہ علم بہت بڑی فضیلت ہے. خداوند عالم نے نبیوں کا جو انتخاب کیا، رسولوں کا جو انتخاب کیا، اماموں کا جو انتخاب کیا، علم کی بنیاد پر، علم بہت بڑی فضیلت ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جس کے علم کے سلسلے میں بھی کوئی دنیا کا عالم بھی برابری نہیں کر سکتا. ولا یوجد منہ بدل، اور اس کا کوئی بدل بھی نہیں ہے، اس کی جگہ کوئی لے بھی نہیں سکتا. آپ دیکھیں آج بھی ماشاءاللہ سے بہت سارے مراجع کرام ہیں، مجتہدین ہیں، جب ایک جاتے ہیں تو کوئی دوسرا آ جاتا ہے، دوسرے جاتے ہیں تو تیسرا آ جاتا ہے، یہ نہیں تو وہ نہیں تو یہ، دسوں کے مراجع تقلید ہیں، اور ہر ایک جو ہے دوسرے کی جگہ لے سکتے ہیں علم کے اعتبار سے، تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے. لیکن امام وہ ہوتا ہے کہ جو ان کی جگہ پر کوئی لے ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ امام کی جگہ پر کوئی دوسرا انسان آ نہیں سکتا. وَلَيْسَ لَهُ مِثْلٌ وَلَا نَظِيرٌ، اور امام وہ ہوتا ہے کہ جس کا نہ کوئی مثل ہوتا ہے نہ کوئی نظیر ہوتا ہے، اس کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں. مخصوص بالفضل کلہ من غیر طلب منہ لہ ولا اکتساب، جو کچھ اس کے پاس فضل ہے، جو کچھ اس کے پاس عظمت ہے، وہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے. جو فضیلتیں ان کو ملی ہیں اللہ کی طرف سے ہیں، یہ دنیا سے حاصل کرنے والی چیزیں نہیں ہیں. بل اختصاص من المفضل الوہاب، بلکہ اللہ کی طرف سے جو صاحب فضل ہے، جو وہاب ہے، اس نے عطا کیا ہے. یہ ساری فضیلتیں جو ہے وہبی ہیں، کسبی نہیں ہیں. امام یہ ہوتا ہے جو امام کے خصوصیات کو اور ان کے صفات کو پہچانتا ہے، وہ ہرگز امام کے سلسلے میں شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوتا، اور امام کے کارناموں کے سلسلے میں بھی کبھی وہ اعتراض نہیں کرتا. اب آئیے جس کی گفتگو کو میں آگے لے جانا چاہتا ہوں، وہ میں نے عرض کیا ابتدا میں، وہ امام علیہ السلام کی شجاعت کے بارے میں. امام علیہ السلام میں نے عرض کیا کہ کچھ ہی مدت کے لیے بیمار تھے، گرچہ ہمارے درمیان جو ہے ہم پوری زندگی بھر یہی کہتے ہیں عابد بیمار. بیمار تھے ضرور، وہ بھی بمصلحت پروردگار، لیکن پوری زندگی بیماری میں نہیں گزری ہے. امام کے کارناموں کو سمجھیں، اس لیے کہ شجاعت کا تصور ہمارے ذہن میں کیا ہے. امام علیہ السلام کی شجاعت کو سمجھنے کے لیے پہلے شجاعت کو سمجھیں. شجاعت ہے کیا؟ شجاعت ایک بہت مثبت صفت ہے، ایک پازیٹیو کوالٹی ہے، جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، وہ شجاع کہلاتا ہے. اور شجاعت کا تعلق بازوؤں کی طاقت سے نہیں ہے. پہلوان کو شجاع نہیں کہتے، بہادر کو شجاع نہیں کہتے، طاقتور کو شجاع نہیں کہتے. شجاعت قوت قلبی کا نام ہے، قوت ایمانی کا نام ہے، قوت روحانی کا نام ہے. جس کا ایمان قوی ہوتا ہے حقیقت میں وہی انسان شجاع ہوتا ہے. جس کی روح طاقتور ہوتی ہے حقیقت میں وہی شجاع ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ جسمانی طاقت سے شجاع نہیں ہوتا. جسمانی طاقت اور ہے، روحانی اور ایمانی طاقت اور ہے. جس کے اندر یہ شجاعت ہوتی ہے وہ سوائے لا یخاف ما سوى اللہ، سوائے ذات پروردگار کے کسی سے جو نہ ڈرے اسے شجاع کہتے ہیں. جو ہر ایک سے ڈر جائے وہ شجاع نہیں ہوتا. اب دیکھیے یہ شجاعت قوت بازو کا نام نہیں، انہیں صرف تلوار چلانے کا نام نہیں ہے، لوگوں کو قتل کرنے کا نام شجاعت نہیں ہے، فوجیوں کے مقابل میں رک جانے کا نام شجاعت نہیں ہے. ایک رخ ہے شجاعت کا، یہ صرف یہی نہیں ہے. شجاعت کا اظہار کبھی قوت بازو سے ہوتا ہے، کبھی تلوار کے ذریعے سے، نیزے کے ذریعے سے اور تیر کے ذریعے سے، اور کبھی زبان کے ذریعے سے اس کا اظہار ہوتا ہے، یہ بھی شجاعت ہے.
اور کبھی قلم کے ذریعے سے اس کا اظہار ہوتا ہے، یہ بھی شجاعت ہے، کبھی عمل کے ذریعے سے اس کا اظہار ہوتا ہے، یہ بھی شجاعت ہے۔ تو شجاعت کے پہلو الگ الگ ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ شجاعت جو ہے کھانے سے ملنے والی نہیں ہے، نان ویج کھاؤ تو شجاعت حاصل ہوگی، یہ شجاعت نان ویج کھانے سے نہیں ملتی۔ جو یہ تصور کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کھائیں گے تو شجاع ہو جائیں گے، طاقتور ہو جائیں گے، جسمانی طاقت اور ہے، روحانی طاقت اور ہے۔ وہ آ کر امام علی علیہ السلام کے دسترخوان میں نگاہ ڈالیں، سوکھی جو کی روٹی اور نمک کھانے والا، 2 انگلیوں میں اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ وہ باب خیبر کو اکھاڑ رہے ہیں۔ لیکن امام علی علیہ السلام نے باب خیبر کو اکھاڑ کے بتا دیا کہ یہ طاقت میری جسمانی طاقت نہیں ہے بلکہ ربانی طاقت ہے۔ میں نے باب خیبر کو ربانی طاقت سے، ایمانی طاقت سے، روحانی طاقت سے اکھاڑا ہے، جسمانی طاقت سے نہیں اکھاڑا ہے۔ یہ ہے شجاعت۔ اس کا اظہار الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے زمانے کے حالات کے اعتبار سے۔ دیکھیے اگر بے پردہ ماحول ہے، ہر طرف بے پردگی ہی بے پردگی ہے، اس بے پردگی کے ماحول میں اگر کوئی عورت پورے حجاب کے ساتھ چادر اوڑھ کے چلی جاتی ہے تو یہ شجاعت ہے۔ اگر بے دینی کا ماحول ہے، اگر بے دینی کے ماحول میں کوئی دین پر عمل کرتا ہے تو یہ شجاعت ہے۔ بے نمازیوں کے درمیان کوئی اول وقت نماز قائم کرتا ہے تو یہ شجاعت ہے۔ اور اگر کوئی تیر و تلوار کے مقابل میں بھی نماز جماعت قائم کرتا ہے تو یہ شجاعت ہے۔ اور اگر کوئی ظالم کے آگے اس کے ظلم کو آشکار کرتا ہے تو یہ بھی ایک شجاعت ہے، زبان کے ذریعے سے۔ میں نے عرض کیا کہ قوت بازو کا نام صرف شجاعت نہیں ہے، زبان کے ذریعے سے بھی، یعنی ظالم کو اس کے سامنے ظالم کہنا، اس کے لیے شجاعت چاہیے۔ یعنی حق کو بیان کرنا، اس کے لیے شجاعت چاہیے۔ ہم بہت سے وقت میں دیکھتے ہیں کہ حق پامال ہوتا رہتا ہے، کبھی ناانصافی ہوتی رہتی ہے، لیکن ہم خاموش رہتے ہیں، ڈرتے ہیں اگر ہم بول دیں گے تو کیا ہوگا، اس لیے کہ شجاعت نہیں ہے۔ جس کے اندر شجاعت ہوتی ہے وہ دین کے احکام کو نافذ کرنے کے سلسلے میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرتا۔ اگر ہمارے پاس بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی نافذ نہیں ہے، اس پر ہم عمل درآمد نہیں ہیں، تو اس کی وجہ یہ کہ ہم شجاع نہیں ہیں۔ جو شجاع ہوتا ہے وہ دوسروں کو حق بیان کرنے کے سلسلے میں جرأت رکھتا ہے، ہمت رکھتا ہے، اس کے لیے شجاعت چاہیے۔ اب دیکھیے دنیا میں 1-2 مثال دیتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ مصائب کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا، کبھی قلم کے ذریعے سے اس کا اظہار ہوتا ہے، کبھی زبان کے ذریعے سے، کبھی قوت بازو کے ذریعے سے، اس کا اظہار الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے۔ جب ایک مرتبہ حکومت ایران نے ایک کمپنی کے ساتھ، یورپ کی کمپنی کے ساتھ تمباکو کے سلسلے میں ایک ڈیل کی تھی، تو دیکھا کہ یہ بہت بڑا خطرناک ڈیل ہے مسلمانوں کے خلاف اور شیعوں کے خلاف خاص کر۔ تو اس وقت مرزائے بزرگ شیرازی نے بہت خوبصورت فتویٰ دیا تھا حرمت تمباکو کے سلسلے میں، کہ آج کے بعد تمباکو کا استعمال حرام ہے اور امام زمانہ سے جنگ کرنے کے برابر ہے۔ اس ایک فتوے کے نتیجے میں حکومت وقت ہل گئی تھی۔ آپ یہ بتائیں یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ شجاعت ہے۔ ایسا فتویٰ دینے کے لیے شجاعت چاہیے۔ جو خدا کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتا ہو وہی اس طرح کا فتویٰ دے سکتا ہے۔ چنانچہ امام خمینی نے بھی سلمان رشدی کے قتل کا جو فتویٰ دیا وہ ایک فتویٰ ہے، لیکن اسی ایک فتوے میں اتنی طاقت تھی کہ برطانیہ کی حکومت ہل گئی، سارے دنیا کی حکومتوں میں ہلچل مچ گئی۔ وہ آج بھی وہ سلمان رشدی جو ہے بے موت مرا ہوا ہے۔ فتوے کا اثر دیکھیے۔ اب اسی سے اندازہ کریں کہ جب نائب امام کے فتوے میں اتنی طاقت ہے تو امام سجاد کے خطبوں میں کتنی طاقت ہوگی۔ امام سجاد نے اپنے خطبوں کے ذریعے سے حکومت وقت کی بنیادوں کو کمزور کر دیا، بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ آیت اللہ سیستانی نے بھی فتویٰ دیا جب داعشیوں نے گھیر لیا تھا اور حملہ کرتے ہوئے سامارا کے قریب پہنچ گئے تھے، تو اس وقت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے فتویٰ دیا تھا جہاد کفائی کا۔ اس کے لیے شجاعت چاہیے۔ یہ گرچہ قلم کے ذریعے سے فتویٰ لکھا گیا لیکن اس کے پیچھے شجاعت ہے۔ یہ جہاد بالقلم ہے، قلم کے ذریعے سے جہاد ہے۔ اس لیے کہ جہاد کی قسمیں ہیں۔ جہاد صرف تلوار چلانا نہیں ہے، کبھی زبان کے ذریعے سے جہاد ہوتا ہے، کبھی مال کے ذریعے سے جہاد ہوتا ہے، کبھی نفس کے ذریعے سے جہاد ہوتا ہے،
اور کبھی قلم کے ذریعے سے جہاد ہوتا ہے، اس کے الگ الگ قسمیں ہیں۔ لیکن عزیزو، امام زین العابدین نے کربلا کے بعد جو اہم ذمہ داری سنبھالی وہ شجاعت کا مظاہرہ کیا کہ کوفہ اور شام کے بازاروں میں اور درباروں میں ہلچل مچ گئی۔ امام حسین کی شہادت کے بعد لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا تھا، ڈر بیٹھ گیا تھا کہ جب یزید نے نواسے رسول کو نہیں چھوڑا، ان کو قتل کر دیا، ان کے اصحاب اور انصار کو قتل کر دیا، ان کے اقربا کو شہید کر دیا، تو ہمارا کیا حال ہے؟ کسی میں زبان کھولنے کی جرت نہیں تھی۔ امام سجاد نے کوفے کے بازار میں کوفے والوں کو خطاب کر کے ایک مرتبہ اشارہ کیا، مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ کون سی طاقت ہے جو ایک اشارے میں رک جائے، مجمع کی ہلچل رک جائے، مجمع کا شور و غل رک جائے؟ اور اس کے بعد بتایا کہ ہم کون ہیں۔ انہیں کئی سالوں سے یہ تبلیغ ہو رہی تھی کہ یہ خارجی ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا خدا سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ ساری تبلیغات جو ہے وہ ختم ہو گئی، ان کے سارے پروپیگنڈوں میں پانی پھر گیا، اور امام علیہ السلام نے اپنے خطبے کے ذریعے سے جہاں خود کو پہچانوایا، من عرفنی فقط عرفنی ومن لم یعرفنی انا اعرفہ، جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں کون ہوں۔ میں اس مقتول کا بیٹا ہوں جس کو عالم غربت میں شہید کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے پس گردن سے شہید کیا گیا۔ اپنی مظلومیت کو بتایا اور یہ بھی بتایا کہ ہم کون ہیں، ہمارا رشتہ کس سے ہے، اور ایک مرتبہ کوفے والوں کو خطاب کر کے بتایا کہ دیکھو تم کون ہو، تمہاری بے وفائی کیا ہے، تم نے خط لکھا تھا، امام حسین کو بلایا تھا، تم نے کس طرح سے بے وفائی کی اور تمہارا انجام کیا ہے۔ جب امام علیہ السلام کوفے کے بازار میں خطبہ دے رہے تھے، یقین جانیے رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ یہ انقلاب برپا کیا امام سجاد نے اپنے خطبے کے ذریعے سے، لوگوں میں جرت پیدا کر دی، لوگوں میں ہمت پیدا کر دی حکومت وقت کے خلاف بولنے کے لیے۔ ظالم کو ظالم کہنے والا کوئی نہیں تھا۔ امام علیہ السلام نے اپنے خطبوں کے ذریعے سے کربلا کے بعد یہ انقلاب برپا کیا۔ یہ ہے شجاعت۔ میں نے عرض کیا کہ زبان کے ذریعے سے اظہار حق کرنا اور ظالم کو ظالم کہنا، اس کے لیے شجاعت چاہیے۔ یہ بہت بڑی شجاعت کا مظاہرہ ہے، امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں، میں بس وقت ختم ہو گیا ہے، اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ شام میں جو خطبہ دیا اس کے اثرات کیا تھے، یہ سب لمبی تفصیل ہے۔ تو عزیزو، امام سجاد علیہ السلام نے بہت سیاہ ترین دور میں امامت کی ذمہ داری سنبھالی ہے، اور بڑی مصیبت کا زمانہ، جس مصیبت کو سن کر امام حسین برداشت بھی نہ کر سکے۔ اللہ اکبر! اس لیے کہ عصر عاشور جب امام حسین گھوڑے پر سے زمین پر آئے، جب امام حسین کی نگاہ پڑی خیموں کی طرف، دیکھا زینب خیمے سے باہر آئی ہیں، تو انگلی کے اشارے سے کہا زینب خیمے میں چلی جاؤ، تمہارا بھیا حسین زندہ ہے، اس لیے کہ میری زندگی میں دیکھ نہیں سکتا کہ میری بہن خیمہ کے باہر آ جائے۔ جس مصیبت کو امام حسین اپنی زندگی میں دیکھ نہ سکے، جبکہ جناب زینب پورے پردے کے ساتھ چادر اوڑھ کر خیمے کے باہر آئی تھیں، جس مصیبت کو امام حسین اپنی آنکھ سے دیکھ نہ سکے، اس مصیبت کو امام سجاد نے اپنی آنکھوں سے کیسے دیکھا ہوگا۔ اللہ اکبر! شام غریباں کا وہ منظر، جب ایک مرتبہ غش سے افاقہ ہوا، پہلی مرتبہ آنکھ کھلی امام سجاد کی، کیا دیکھا؟ زینب و کلثوم بے مکنا و بے چادر ہیں۔ ایک مرتبہ امام سجاد پوچھتے ہیں، پھوپھی اماں چادر کا؟ یہ بہت بڑی مصیبت ہے اہل بیت کے لیے، جس کو آج تک ہمارا زمانے کا امام یاد کر کے خون کے آنسو گریا کرتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، حسین ابن علی کی شہادت کے بعد سید سجاد کے ہاتھ میں اونٹوں کی مہار ہے، اور یہ بے مخنا و بے چادر بیبیاں کربلا سے کوفے کی طرف لے جائی جا رہی
رہی ہیں۔ چنانچہ تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ کوفے کے بازار میں داخل ہوا، ایک راوی ہے، اہل بیت کا چہنے والا ہے، جس کا نام مسلم جساس بتایا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ معمار تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں کسی مکان کی تعمیر میں لگا ہوا تھا کہ میں نے بازار سے شور و غل کی آواز سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ میں نے اپنا کام چھوڑ دیا اور چلا بازار کی طرف، دیکھتے ہیں کیا ماجرا ہے۔ میں جیسے ہی بازار میں گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ تماشائیوں کا ہجوم ہے اور کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ آگے آگے میں نے دیکھا کہ نیزوں پر کچھ سر لٹکے ہوئے ہیں جو بہت خوبصورت سر ہیں، کوئی ستارے کی طرح چمک رہا ہے، کوئی چاند کی طرح سے چمک رہا ہے، کوئی سورج کی طرح سے چمک رہا ہے۔ جیسے ہی میری نگاہ سروں پر پڑی، میں سمجھ گیا کہ یہ کسی شریف گھرانے سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ میں قریب گیا، میں نے ایک مرتبہ خولی سے دریافت کیا، خولی بتا دے یہ کون ہیں، یہ کس کا گھر لٹا ہوا ہے، یہ کسے اسیر کر کے لایا گیا ہے؟ تو ایک مرتبہ خولی نے کہا کہ اے شخص، ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں، دیکھ پیچھے پیچھے ایک قیدی آ رہا ہے، اس سے سوال کر لینا۔ مسلم کہتا ہے کہ میں نے قیدی بہت دیکھے لیکن ایسا قیدی کبھی نہیں دیکھا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار طوق، سر جھکائے آہستہ آہستہ چلا رہا ہے۔ میں اس قیدی کے قریب پہنچا اور میں نے سوال کیا، اے قیدی بتا تو کون ہے؟ بس اتنا کہنا تھا کہ اس قیدی نے آہستہ سے سر اٹھایا اور ایک مرتبہ پوچھا، اے شخص، کیا تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، وہ میرے رسول ہیں۔ اس قیدی نے پوچھا، کیا تو علی مرتضیٰ کو جانتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، وہ میرا امام ہے، میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ اس قیدی نے پوچھا، اے شخص، کیا تو فاطمہ زہرا کو جزاکم اللہ خیر الجزاء؟ وہ شخص کہتا ہے، میں نے کہا ہاں، میں میری شہزادی فاطمہ کو بھی جانتا ہوں۔ اس کے بعد قیدی نے پوچھا، اے شخص بتا، کیا تو حسین ابن علی کو بھی جانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں حسین کو بھی جانتا ہوں، میرا وہ مولا و آقا، بھلا بتاؤ تمہارا ان سے کیا تعلق ہے؟ بس اتنا کہنا تھا۔ قیدی نے سر اٹھا کے کہا، انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ جیسے ہی زین العابدین کا نام سنا، سر و سینہ پیٹتا ہے اور کہتا ہے، مولا، اے مولا، میں نہیں جانتا، معاف کرنا۔ اے مولا، میں آپ کا چاہنے والا، اسی کوفے کا رہنے والا، کوئی حاجت ہو تو بیان کریں۔ مولا، میں کربلا آ نہ سکا، کوئی حاجت ہو تو بتائیں، میں آپ کی حاجت پوری کروں۔ عزاداروں، کیا سید سجاد کے دل پہ گزری ہوگی؟ امام سجاد نے کہا، اے شخص رک جا، پیچھے پیچھے میری پھوپھی اماں زینب آ رہی ہے، میں اپنی پھوپھی اماں سے سوال کرتا ہوں۔ جیسے ہی زینب کبریٰ کا نام سنا، سر و سینہ پیٹتا ہے اور کہتا ہے، کیا شہزادیاں بھی اس قافلے میں موجود ہیں؟ عزادارو، آہستہ آہستہ امام سجاد جناب زینب کبریٰ کے قریب پہنچے۔ کہا، پھوپھی اماں، ایک ہمارا چاہنے والا آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کوئی حاجت ہو تو بیان کریں، میں اسی کوفے کا رہنے والا ہوں۔ تو اتنا سننا تھا۔ جناب زینب نے کیا کہا دوستو؟ جناب زینب کہتی ہیں، بیٹا سجاد، اسی ہمارے چاہنے والے کو پہلے ہمارا سلام کہہ دے اور کہہ دینا کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہاں اگر ہو سکے تو چند چادریں ہمارے حوالے کر دے، اس لیے کہ بازار قریب آ رہا ہے، تماشائیوں کا ہجوم ہے، میں کوفے کی شہزادی بے مقنع و چادر کیسے بازار میں جاؤں؟ امام سجاد نے اس شخص کو بتایا، وہ شخص دوڑتا ہوا چند چادریں لے کر آیا، امام سجاد نے بیویوں میں تقسیم کر دیا۔ عزیزو، ابھی وہ بیویاں
بیویاں چادر اوڑھنا ہی چاہتی ہیں۔ ایک مرتبہ خولی طویل نیزہ لے کر آ گیا، بیویوں کے سروں سے دوبارہ چادروں کو چھیننے لگا۔ عجب نہیں زینب نے رخ کیا ہو نجف کا اور آواز دی ہو، بابا ہمارا شہر کوفہ ہے جس میں میں شہزادی رہ چکی ہوں، یہاں پر بھی ہمیں چادر اوڑھنے نہیں دیا جاتا، بے چادر ہی پھرایا جا رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار واسع محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما، ہمارے کثیر سے کثیر گناہوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بانی مجلس کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، خاص کر ان کے والد مرحوم جناب مجاہد حسین صاحب کی مغفرت فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں خاص کر اس وبائی بیماری کرونا وائرس میں جو مبتلا ہیں، پروردگار جلد از جلد انہیں شفاء کاملہ عاجل عنایت فرما۔ اس بیماری سے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ لے۔ پروردگار دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ آخر میں ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت فرما کر بانی مجلس کے والد مرحوم سید مجاہد حسین رضوی صاحب کے روح کو ایصال فرما دیجیے گا۔